السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ آپ میں سے جو بھی ہمارے چینل کو پہلے سے دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے چینل پہ ہم UGC نیٹ کا اردو کا سلیبس کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کڑی میں 2 یونٹ کلیئر ہو چکی ہیں، یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس کی ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہیں تو وہ ویڈیوز دیکھ لیں، اس سے آپ کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ یونٹ نمبر 3 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 3 اردو غزل سے متعلق ہے۔ یونٹ نمبر 3 کی یہ ہماری چوتھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے غزل کا فن، آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم غزل گو شعراء ولی دکنی اور میر تقی میر پر ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ضرور سے دیکھیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم مرزا غالب کے بارے میں بات کریں گے، ان کی شخصیت، ان کی شاعری اور لوگوں کے کیا خیالات تھے مرزا غالب کے بارے میں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے آپ سب چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور ویڈیو کو لائک کر چکے ہوں گے۔ اگر نہیں کرا ہے تو کر دیں اور شیئر بھی کر دیں ویڈیو کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور انہیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ شروع کرتے ہیں آج کا اپنا موضوع۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، یونٹ نمبر 3۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شاعری کی اور اردو نثر کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں۔ اردو شاعری کی اس لیے کیونکہ انہوں نے غزل گوئی میں بہت نام پیدا کیا، بہت اہم کام کیا، ایک نیا نظریہ دیا، اردو شاعری کو سوچنے والا ذہن عطا کیا۔ اور اردو نثر کے لیے اس لیے کہ انہوں نے خطوط لکھنے کا ایک نیا انداز، نیا طریقہ ایجاد کیا۔ غالب سے پہلے جب خطوط لکھے جاتے تھے اس زمانے میں تو فارسی میں لکھے جاتے تھے، یا فارسی میں نہیں بھی لکھے جاتے تھے، اردو میں بھی لکھے جاتے تھے، تو وہ اس قدر فارسی آمیز ہوتے تھے کہ ان کو سمجھنا بہت دشوار ہوتا تھا۔ لیکن غالب نے سیدھا سادہ طریقہ استعمال کیا، سیدھی سادی نثر استعمال کی اپنے خطوط میں، اور جس سے اردو نثر کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ دیکھتے ہیں غالب کی شخصیت تفصیل سے۔ غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 میں دلی میں وفات پائی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو کے سب سے بڑے شاعروں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، اور یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ 19ویں صدی غالب کی صدی ہے، 18ویں صدی میر تقی میر کی اور 20ویں صدی علامہ اقبال کی ہے۔ کیا کہا گیا ہے اس میں؟ اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ان کے نام پر ایک صدی کر دی گئی ہے۔ 3 ایسے اتنے بڑے شاعر گزرے ہیں کہ ان شاعروں کے نام پہ ایک ایک صدی کر دی گئی ہے۔ ایک صدی 100 سال کی ہوتی ہے، یعنی 100 سال انہی شاعروں کے نام کر دیے گئے ہیں۔ 19ویں صدی کے شاعر ہیں غالب، 19ویں صدی غالب کے نام کر دی گئی ہے، 18ویں صدی میر تقی میر کے نام کر دی گئی ہے، اور 20ویں صدی علامہ اقبال کے نام کر دی گئی ہے۔ غالب کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن بیان کی خوبی ہی نہیں ہے، ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ غالب جس پرشوب دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریزی قوم کو ملک کے اقدار کو کچلتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کے نظریے میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی ہے۔ یعنی غالب کا دور کیسا تھا؟ غالب کا دور، جب غالب نے آنکھیں کھولیں، اس دور میں جو مغل سلطنت تھی وہ اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی تھی اور انگریز قوم ملک میں پیر پسار رہی تھی۔ اس دور میں غالب نے آنکھیں کھولیں اور اس دور میں غالب نے شاعری شروع کری۔
ان کے حالات زندگی دیکھتے ہیں۔ اس میں سے جو اہم نکات ہیں ان کو نوٹ کر لیے گا نوٹ کاپی میں، یا اگر نوٹ نہیں کر پا رہے ہیں، پین وغیرہ موجود نہیں ہے تو اسکرین شاٹ لے لیے گا اور شارٹ نوٹس بنانے کی کوشش کریے گا۔ حالات زندگی: ان کا اصل نام مرزا اسد اللہ خاں اور پہلے اسد تخلص کرتے تھے، پھر غالب تخلص اختیار کیا۔ اصل نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان۔ پہلے شروعات میں اسد تخلص استعمال کرتے تھے اور بعد میں غالب۔ گھر پر مرزا نوشہ کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا۔ ان کی ولادت 1797 میں آگرہ میں ہوئی۔ ان کا انتقال 72 برس کی عمر میں 1869 کو دلی میں ہوا۔ دلی میں غالب کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ ان کے چچا نے ان کی دیکھ بھال کا ذمہ اٹھایا، لیکن وہ بھی بہت دنوں تک ساتھ نہ رہ سکے۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا کو انگریزی حکومت سے جو پینشن ملا کرتی تھی وہ بھی کئی اجزاء میں بٹ گئی، اور غالب کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ انہیں نہیں مل سکا۔ چنانچہ غالب کو 30 سال کی عمر میں کلکتہ جانا پڑا۔ وہاں تقریباً 2 سال رہ کر انہوں نے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کی، جس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے غالب کی شروعاتی زندگی۔ اسد اللہ خاں اصل نام تھا۔ پہلے اسد تخلص کرتے تھے، اس کے بعد غالب تخلص استعمال کیا۔ اسد تخلص چھوڑنے کے پیچھے بھی ایک قصہ ہے کہ اس وقت میں اسد نام کے ایک اور شاعر ہوا کرتے تھے، اور کبھی کبھی لوگ ان کے کلام کو غالب کے کلام سے منسوب کر دیا کرتے تھے، غالب کے نام سے۔ مطلب کنفیوژن کریٹ ہو رہا تھا، کبھی کبھی ان کے کلام کو غالب کا کلام کہہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ چیز غالب کو پسند نہیں آئی، انہوں نے فوری طور پر اپنا تخلص تبدیل کر لیا اور اسد سے غالب تخلص اختیار کر لیا۔ گھر کا نام مرزا نوشہ تھا، والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا۔ ولادت 1797 میں آگرہ میں ہوئی۔ 72 برس کی عمر میں انتقال ہوا 1869 میں دہلی میں۔ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ظاہر سی بات ہے جب والد کا انتقال ہو گیا ہے، جو سرپرست چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو ایک بچے کے لیے یہ بہت مشکل دور ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ چچا کو انگریزی حکومت سے پینشن ملا کرتی تھی، وہ بھی کئی لوگوں میں بٹتی تھی، اس کے بھی کئی حصے دار تھے، اور غالب کو جو حصہ ملنا چاہیے تھا وہ ان کو نہیں مل پاتا تھا۔ اسی وجہ سے غالب کو 30 سال کی عمر میں کلکتہ کا سفر کرنا پڑا۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، غالب نے کہاں کا سفر کیا؟ کلکتہ کا سفر کیا۔ غالب نے کلکتہ کے سفر میں وہاں کتنے برس قیام کیا؟ تو 2 برس قیام کیا۔ کلکتہ کے علاوہ غالب نے رامپور کا بھی سفر کیا تھا وہاں، لیکن اس سفر سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، یعنی کہ جس مقصد سے وہ گئے تھے اپنا پینشن کے لیے، وہ مقصد ان کا پورا نہیں ہو پایا۔ آپ کی شادی 13 سال کی عمر میں مرزا الہی بخش خاں کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد انہوں نے آگرہ کو خیر آباد کہہ کے دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ دلی میں الہی بخش خان کا گھر تھا، انہی کی بیٹی سے ان کی شادی ہو گئی تھی، اور شادی کے بعد انہوں نے آگرہ کو خیر آباد کہہ دیا، یعنی آگرہ کو چھوڑ کر دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ بہادر شاہ ظفر نے غالب کو خاندان تیموریہ کی تاریخ لکھنے کے لیے مامور کیا۔ 1850 میں بہادر شاہ ظفر نے انہیں نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب دیا۔ یاد رکھیے گا، نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب کسے عطا کیا گیا؟
مرزا غالب کو عطا کیا گیا؟ کس نے عطا کیا؟ بہادر شاہ ظفر نے عطا کیا۔ کب عطا کیا؟ 1850 میں عطا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ جو نوٹس میں آپ کے سامنے لائی ہوں اس سے کئی سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اس میں ایک ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو نوٹ کرتے جائیے گا اور اس سے کافی زیادہ سوال بن سکتے ہیں۔ 1857 کے غدر کے بعد نواب یوسف علی خان نے 100 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، جو انہیں تا حیات ملتا رہا۔ عمر کے آخری دور میں کثرت شراب نوشی کی بدولت صحت بالکل تباہ ہو گئی۔ مرنے کے بعد بے ہوشی طاری رہی اور اسی حالت میں 15 فروری 1869 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی کس حالت میں مے نوشی کی عادت تھی، عمر کے آخری دور میں بھی نشے میں دھت رہتے تھے اور طبیعت بہت بگڑی، اتنی بگڑی کہ نشے کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا 1869 میں 15 فروری کو۔ غالب کے 7 بچے ہوئے اور 7 فوت ہو گئے۔ بعد میں عارف کے 2 بچوں، پہلے حسین پھر باقر کو گود لیا۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر نے غالب کو اپنا استاد مقرر کر لیا۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر نے کس کی استادی اختیار کی؟ بہادر شاہ ظفر نے کے 3 استاد ہوئے تھے، شاہ نصیر کے بعد ابراہیم ذوق، اور ابراہیم ذوق کے انتقال کے بعد مرزا غالب کو اپنا استاد مقرر کیا۔ انگریز حکومت کی طرف سے ان کو 700 روپے پینشن ملتی تھی۔ 700 روپے پینشن اس زمانے میں بہت ہوا کرتی تھی۔ نواب رامپور کی سرکار سے 100 روپے اور بہادر شاہ ظفر کی جانب سے 50 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ غالب ایک بہت بڑے شاعر ہی نہیں تھے، اردو نثر پر بھی ان کے احسانات بہت ہیں۔ انہوں نے خط لکھنے کا ایسا طریقہ نکالا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ وہ ہزاروں کوس دور سے زبان قلم باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے خطوط پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا انداز انہیں نے خطوط لکھنے کا اختیار کیا۔ ان کو پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ خط نہیں ہے بلکہ 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے غالب کے خطوط پڑھے ہوں، کیونکہ انٹر کے نصاب میں یا بی اے وغیرہ کے گریجویشن کے نصاب میں شامل ہوتے ہیں غالب کے خطوط۔ زیادہ تر سبھی نصابی کتابوں میں ایک آدھ چیپٹر ایسا ہوتا ہے، ایک آدھ باب ایسا ہوتا ہے جس میں غالب کے خطوط ہوتے ہیں، تو اس نثر کو پڑھ کے دیکھیے گا ایک بار، یا پھر UGC نیٹ کے نصاب میں تو شامل ہے ہی، آپ کو پڑھنا ہے ہی۔ ہمارے آگے آنے والی یونٹس میں خطوط غالب شامل ہیں، تو اس کی نثر کو پڑھ کے دیکھیے گا، اس میں کتنا لطف محسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں تک ہو گئی غالب کی حالات زندگی، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیا گزری ان کی زندگی میں۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ان کی کیا تصانیف ہیں۔ مرزا غالب چونکہ اردو میں بھی شاعری کرتے تھے، اردو میں بھی تصانیف ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، اور فارسی میں بھی کرتے تھے، تو فارسی میں بھی ان کی بہت ساری تصانیف موجود ہیں۔ پہلے اردو تصانیف دیکھ لیتے ہیں۔ مرزا غالب کی اردو تصانیف: عود ہندی۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جو 1868 میں ممتاز علی خان نے شائع کرایا۔ خطوط کا پہلا مجموعہ، اس میں سے اس ایک لائن میں سے بھی کتنے سوال بن سکتے ہیں۔ عود ہند کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ کون سا مجموعہ ہے؟ پہلا مجموعہ ہے۔ کب شائع ہوا؟ 1868 میں۔ کس نے شائع کرایا؟ ممتاز علی خان نے۔ ٹھیک ہے، دوسرا دیکھیے، اردو معلیٰ۔ اردو معلیٰ یہ دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے، 1869 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ پھر دیوان غالب 1835 عیسوی میں شائع ہوا۔ نکات غالب، اس رسالہ میں فارسی قواعد اردو میں لکھی گئی ہے۔ نکات غالب ایسا رسالہ ہے جس میں فارسی کی قواعد، فارسی کی گرامر کو اردو زبان میں لکھا گیا ہے۔ رقعات غالب 15 مکتوب کا رسالہ ہے۔ قادر نامہ
عارف کے بچوں کے لیے مرزا نے 8 صفحات کا ایک رسالہ لکھا تھا جسے قادر نامہ کہا جاتا ہے۔ عارف کون تھے؟ وہی ان کی بیوی کے بھانجے جن کو انہوں نے گود لے کے پالا تھا، جن کی موت پہ انہوں نے مرثیہ عارف بھی لکھا تھا۔ ان کے 2 بچوں کے لیے انہوں نے 8 صفحات کا ایک رسالہ لکھا تھا۔ اب دیکھتے ہیں مرزا غالب کی فارسی تصانیف۔ مہر نیم روز، عہد تیموریہ سے بہادر شاہ ظفر تک کے تاریخی حالات۔ پنچ آہنگ، فارسی انشا پردازی کے نمونے۔ ماہ نیم روز، عہد اکبر سے بہادر شاہ ظفر تک کے تاریخی حالات۔ 10 تمبو، مئی 1857 سے لے کر اگست 1858 تک کے غدر کے حالات۔ قاطع برہان، محمد حسین تبریزی کی فارسی لغت برہان قاطع کی غلطیوں کو مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت دلچسپ قصہ ہے۔ قاطع برہان کے پیچھے، قاطع برہان لکھنے کی ان کی کوئی منشا نہیں تھی مرزا غالب کی۔ ایک بار ایک لغت پڑھ رہے تھے، فارسی لغت تھی برہان قاطع، محمد حسین تبریزی کی لکھی ہوئی۔ تو جب اس کو پڑھ رہے تھے تو اس میں کچھ غلطیاں ان کو دکھائی دیں، اس کی نشاندہی کرنے لگے، اس کو لکھنے لگے، اور نشاندہی کرتے کرتے غلطیاں اتنی بڑھتی گئیں کہ ایک دوسری کتاب تیار ہو گئی قاطع برہان کے نام سے۔ یعنی برہان قاطع کو انہوں نے نام کو پلٹ کے قاطع برہان کر دیا، اور اس کے نام سے ایک نئی تصنیف وجود میں آئی۔ کلیات فارسی، ان کا فارسی کلیات 1835 میں میخانہ آرزو کے عنوان سے شائع ہوا۔ یاد رکھیے گا، غالب کا فارسی کلیات کس نام سے شائع ہوا؟ میخانہ آرزو کے نام سے سن 1835 میں شائع ہوا۔ ان کی شعری خصوصیات پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ غالب ہمارے دور کے ہر دل عزیز شاعر ہیں۔ گزرتے ہوئے لمحوں نے ان کے فن کو گرد آلود ہونے سے بچایا ہے، اور صرف بچایا ہی نہیں ہے، اسے اور بھی نکھار دیا ہے۔ غالب کی شاعری بڑی پہلو دار اور تہ دار ہے۔ اس میں بیک وقت دل و دماغ دونوں کو آسودہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل، ہر زمانے کی دھڑکنیں اس میں سنائی دیتی ہیں۔ اس میں پرانے اور نئے پن کا امتزاج ہے۔ غالب نے اپنے فن کو نکھارنے، سنوارنے اور خوب سے خوب تر بنا کر پیش کرنے کے لیے قدیم شعری روایت سے بہت مدد لی ہے۔ شروع میں انہوں نے بے دل کی زمین میں کچھ غزلیں کہی تھیں، لیکن جلد ہی سمجھ گئے کہ یہ راہ بہت مشکل ہے، اور اس بات کا اظہار غالب نے ان اشعار میں کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ تو بے دل بہت بڑے فارسی کے شاعر گزرے ہیں، ان کی طرز میں، ان کی زمین میں غالب نے شاعری کرنے کی کوشش کی شروعات میں، لیکن اس راہ پہ چلنا بہت مشکل نکلا۔ ہمیں غالب کی شاعری کے بیشتر حصے پر جذبہ حسن و عشق کی چھاپ نظر آتی ہے۔ وہ حسن سے متعلق سطحی بات ہی نہیں کہتے، بلکہ انسان کے ذہنی اور جذباتی کیفیت اور فکر و شعور کی مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ ان تمام کیفیات کا اظہار غالب نے جس طرح اپنے مخصوص انداز میں کیا ہے، ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لکھتے ہیں، کوئی میرے دل سے پوچھے اس تیر نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے اس تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یعنی جو غالب کی شاعری میں ہمیں غم کی ایسی ذرّی لہریں ملتی ہیں جن کے سوتے غم ذات، غم دل اور غم دورہ ہر ایک سے پھوٹتے ہوئے ملتے ہیں۔ لکھتے ہیں، زندگی اپنی کچھ اس طرح سے گزری غالب، زندگی اپنی کچھ اس طرح سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ غالب نے مسائل تصوف پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔
اگرچہ غالب تصوف کے شاعر نہیں تھے، انہوں نے تصوف کو شاعرانہ روایت یا آرائش کلام کے طور پر اپنایا ہے۔ یعنی غالب تصوف کے شاعر نہیں تھے، لیکن انہوں نے تصوف کو آرائش کلام یعنی اپنے کلام کو سجانے سنوارنے کے لیے اپنایا ہے۔ غالب کی شاعری میں فکری عناصر کی تجزیے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ غالب ہمارے ذہن اور دل دونوں کی آسودگی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ وہ بلند مضامین سے لے کر عام زندگی تک کے موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بناتے ہیں۔ غالب کے یہاں تصویر کاری اور پیکر تراشی کے بھی عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ انہوں نے جو تصاویر اپنے تخیل کی مدد سے بنائی ہیں وہ بہت جاذبیت رکھتی ہیں اور متحرک ہیں اور زندگی کے احساس سے بھرپور ہیں۔ امید ہے اتنی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، غالب کے حالات زندگی اور غالب کی شاعری کس طرح کی تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ غالب سے متعلق ناقدین کے کیا خیال رہے ہیں، کس نے کیا کہا ہے غالب کے بارے میں، اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ عالمہ سرور لکھتے ہیں کہ غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن عطا کیا ہے۔ کون لکھتا ہے؟ عالمہ سرور۔ غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا ہے۔ عبدالرحمن بجنوری لکھتے ہیں ہندوستان میں الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ یہ کس کا قول ہے؟ عبدالرحمن بجنوری کا۔ یہ قول جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ، بہت زیادہ پوچھے جانے والے اقوال ہیں۔ ان کو ضرور ذہن نشین کر لیے گا، ضرور لکھ لیے گا کہیں پہ، کیونکہ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور بہت مشکل بھی نہیں ہے، آسان سے ہیں، ان کو یاد کرنے کی کوشش کریے گا۔ غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ بھی عبدالرحمن بجنوری کا قول ہے۔ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے رستے ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا، ورنہ مہمل بن کر بکنے لگے گا۔ یہ میر تقی میر کا قول ہے غالب کے بارے میں۔ غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا ہے؟ حیوان ظریف کہا ہے الطاف حسین حالی نے۔ اور یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ یادگار غالب بھی حالی کی تصنیف ہے۔ حالی غالب کے شاگرد بھی رہے ہیں، بہت قریبی ان سے مراسم رہے ہیں حالی کے، اور حالی نے یادگار غالب کے نام سے غالب کی سوانح عمری تصنیف کی ہے، جو بہت اہم ہے غالبیات کے سلسلے میں۔ اتنا وقت ہو گیا اس سوانح عمری کو لکھے ہوئے، اس کے بعد کئی لوگوں نے غالب پہ کام کیا ہے، غالب کی سوانح عمری لکھنے کی کوشش کی ہے، ان پہ بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے، لیکن غالب پہ اتنی زیادہ جامع کتاب ابھی تک نہیں لکھی گئی جتنی یادگار غالب ہے، جو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کر دیں ویڈیو کو، اور لائک اور سبسکرائب تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا، بار بار کہنے کی تو ضرورت ہے نہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم مومن خواہ مومن پہ بات کریں گے، ان کی شاعری پہ تبصرہ کریں گے اور ان سے متعلق کیا خیالات تھے ناقدین کے، اس پہ بھی غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔